میں در حقیقت تھوڑا شرارتی بچہ تھا. تھوڑے سے ابھی بھی شرارتی ہو تم. اس رات 2 یا 3 بجے رات تک میں حفظ کرتا رہا. ماشاءاللہ. میرے والد اسکول میں چوکیدار ہیں. تیرا بہت بہت شکر میرے اللہ کہ تو نے توفیق دی کہ میں تیری امانت کی بہتر تربیت کر سکوں. الحمدللہ. یہ بات میرے دل پر لگ گئی اور مجھے لگا کہ میری حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا ہے. استغاثہ ماں باپ کا بہت کارگر ہے. کتنے سال پہلے حفظ شروع کیا؟ تقریباً 4 سال پہلے شروع کیا. میں نے ایک آہ بھری اور کہا پروردگار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ایسے تربیت یافتہ بچے سماج کے حوالے کروں. تربیت آغوش مادر کی ہے مثل مدرسہ، نسل پاکیزہ فراہم یہ کرے گی قوم. سبھی بچے اچھے ہیں لیکن ابراہیم ان سب سے الگ ہے. ابراہیم ان سب سے خوب. جناب ابراہیم جہانگیری بندر عباس سے صحیح کہا؟ جی صحیح. حافظ کل قرآن. واہ واہ. جی آپ کا خیر مقدم ہے. خوش آمدید. بہت شکریہ. آمدید. ابراہیم جلدی سلام دعا کیجئے پھر آپ سے سوال پوچھیں. آپ سبھی محترم اساتذہ، ہوسٹ اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سلامت رہیے. دیکھیے کتنی جلدی سلام دعا کر لی ماشاءاللہ. جی ہاں. اب پوچھیے. تیار ہیں آپ؟ اساتذہ گرامی سوال کریں آپ جی سے. بسم اللہ. جناب میں پوچھوں؟ بسم اللہ. سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. ماشاءاللہ. الشیطان یعدکم الفقر. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. احسان. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. جناب لگاتار بس ہم پوچھتے ہی جا رہے ہیں. کتنی اچھی آواز ہے نا. جی ہاں. ابھی کتنے سال کے ہو ابراہیم؟ تقریباً 23 سال. کتنے سال پہلے حفظ شروع کیا؟ 4 سال پہلے شروع کیا. ایتھلیٹ بھی ہیں آپ؟ جی. جی ہاں. بازوؤں جی، سے معلوم بازو. ہو رہا ہے. جناب میں آپ کا مرید ہوں. اگر مجھے علم ہوتا تو میں سوال نہیں کرتا. اوکے کون سی ورزش؟ کراٹے کی مشق اور مسلس بنانے کی پریکٹس. استاد رضوان موجود ہیں؟ ماشاءاللہ ابراہیم عزیز. ماشاءاللہ. شکریہ. بات ہے. ہر فیلڈ سے ہمارے پاس حافظ ہیں. آپ کا مشغلہ کیا ہے جناب ابراہیم؟ فی الحال تو اسٹوڈنٹ ہوں، البتہ فری لانسر. کبھی مزدوری، کبھی باغبانی. کیا کہا؟ کبھی یعنی کبھی. اور کبھی کبھی مزدوری کبھی باغبانی. اچھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بتائیں کیا ہوا کہ آپ نے حفظ شروع کیا؟ حقیقت میں تقریباً 4 سال پہلے، البتہ اس سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے. حاجی آباد آئے. میرے والد اسکول میں چوکیدار ہیں یعنی سرکاری نوکر. ہمارے اسکول میں حفظ کا ایک کلاس ہوتا تھا. دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا شہر جس میں ہمارے رشتہ دار بہت تھے، اکثر رشتہ داروں کے بچے اس قرآنی کلاس میں آتے تھے. میں در حقیقت اب میں کیا کہوں، تھوڑا شرارتی بچہ تھا. تھوڑے سے ابھی بھی شرارتی ہو تو تم. ہے. بہت زیادہ رہے ہوگے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے عزیز ایمن. حسنین کو شاید اپنا بچپنا. جی آپ کو تو میرا بچپن یاد ہے. مجھے موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا. ایک دن دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا بائک چلانے. جب گھر پہنچا مغرب کا وقت تھا. جب میں گھر کے اندر آیا فوراً میری ماں نے خاص لہجے میں کہا، مثلاً فلاں کے بچے کو دیکھو قرآنی کلاس میں جاتے ہیں.
اور میرے بیٹے کو ابھی موٹر سائیکل چلانے سے فرصت نہیں۔ یہ بات میرے دل پر لگ گئی اور مجھے لگا کہ میری حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ پھر میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی نظر ہٹا لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دنیا برباد ہو گئی ہو۔ ابراہیم، بائک چلانے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ نہیں، کوئی آج خرابی کے زمانے میں اچھے خاصے لوگ بائک چلاتے ہیں، اور میں خود بھی بائک چلاتا ہوں، میرے پاس بھی بائک ہے۔ جی، یعنی اصل بائک چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ تو پھر کیا ماں کیوں ناراض تھی؟ حقیقت میں میری ماں کی ناراضگی باہر گھومنے کی وجہ سے تھی، یعنی یار دوستی سے؟ تقریباً جی۔ زیادہ کھل کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر المختصر، آنے کے بعد میں نے نماز پڑھی، توبہ کی اور سوچا کہ میں دوسروں سے کم ہوں کیا جو قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر سکوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ معلم قرآن کو فون کیجئے اور کہیے کہ آپ کا بیٹا بھی کل سے کلاس جائے گا۔ دوسرے دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو بہت خوش تھا کہ ابھی قرآن کی کلاس میں جاؤں گا، دیکھوں وہاں کیا ماحول ہے، کیا حالات ہیں۔ اس سے پہلے کہ استاد آئیں میں کلاس میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، کلاس میں موجود کچھ بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ صاحب بھی آئے ہیں قرآن حفظ کرنے۔ مجھے بہت برا لگا، کلاس سے باہر نکل گیا اور سوچا کہ اب نہیں آؤں گا۔ یعنی جب کلاس سے باہر آیا تو میں نے دیکھا صحن میں میری ماں معلم قرآن سے گفتگو کر رہی ہیں۔ وہیں سے دوبارہ کلاس میں واپس چلا گیا۔ میرے خیال میں بچوں نے سورہ نبا حفظ کر لیا تھا اور یہ میرا پہلا دن تھا۔ میں نے معلم قرآن سے کہا کہ میں بھی کل سورہ نبا مکمل حفظ کر لوں گا۔ بچے پھر ہنسنے لگے۔ کیسے بچے تھے؟ بہرحال ایک عجیب سی فضا تھی۔ بچپنا یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات کہتا ہے، سبھی ہنستے ہیں۔ ہم سبھی نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہتا تھا تو سبھی ہنسنے لگتے تھے۔ ہنسنے کا کوئی غلط مقصد بھی نہیں ہوتا تھا، بس یوں ہی ہنسی مذاق۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، معلم نے پہلی 2 آیتوں کو پہلے حفظ کرایا، پھر کہا دیکھو یہ حفظ کا طریقہ ہے، ایسے حفظ کرو۔ میں باہر آیا اور اپنے بھائی کا موبائل لیا، چونکہ اس کے پاس اسمارٹ فون تھا۔ میں نے سورہ نبا ڈاؤن لوڈ کیا۔ اس رات اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 2 یا 3 بجے رات تک میں حفظ کرتا رہا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سورہ نبا کو مکمل حفظ کر لیا، صرف آخری آیت باقی تھی۔ اگلے دن جب میں مدرسے گیا تو میں نے کہا میں مکمل سورہ سنانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر استاد بھی ہنسنے لگے۔ بہرحال میں نے سورہ نبا کو پڑھا۔ نتیجے میں ایک ولولہ، یعنی میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔ حفظ کو جاری رکھا، حفظ کرتا رہا۔ پھر 2 مہینے کی کلاس میں گیا جو بندر عباس میں ہو رہی تھی۔ اس کلاس کے شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے بتایا گیا کہ کلاس شروع ہو رہی ہیں، آؤ اس میں شرکت کرو۔ یہ 1 ہفتہ میرے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ سفر کے خرچے کے لیے کچھ کام کر لوں۔ 2 مہینے کے حساب سے لباس وغیرہ بھی چاہیے تھے۔ حقیقتاً مجھے شرم آتی ہے کہ بابا سے پیسے مانگو۔ بہرحال میں نے 1 جوڑا پینٹ شرٹ اور 1 جوڑی سینڈل خریدی۔ نماز صبح کے لیے مسجد گئے۔ نئی سینڈل مجھے بہت عزیز تھی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے کر گیا، جبکہ باقی بچوں نے مسجد کے دروازے پر ہی اپنے جوتے رکھ دیے تھے۔ بدقسمتی سے میرے ہی سینڈل کوئی لے گیا۔ مسجد کے خادم نے مجھے اپنی عربی نالین لا کر دی، اگرچہ وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی تھی۔ مجھ سے کہا فی الحال اسی کو پہن لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ انہی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو پہن کر میں مدرسے گیا اور وہاں ڈوری، دھاگا جو بھی مل سکا اس سے چپل سلی، اور پورے 2 مہینے ہم نے اسی ٹوٹی چپل میں گزار دیے۔ چونکہ اب حفظ قرآن ہی میرے لیے سب کچھ تھا، میں چاہتا تھا جلد از جلد حفظ مکمل کر لوں تاکہ اپنے والدین کو خوش کر سکوں کہ دیکھیں میں نے بھی حفظ کر لیا۔ احسن۔ حفظ کی پہل ان کی ماں، یعنی اماں، آپ نہیں چاہتی تھیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت برباد کروں، آپ مجھے حافظ قرآن دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کا کی مرضی میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بہت اہم جی، استغاثہ ماں باپ کا بہت کارگر ہے۔ تربیتی مسائل اپنی جگہ پر اہم ہیں، صحیح، لیکن خود یہ کہ ماں باپ فریاد کریں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنْ، یہ استغاثہ اور دعا کا اثر بہت زیادہ ہے، جی، تربیتی مسائل سے کہیں زیادہ اہم۔ ماں کو دعوت دی جائے۔ واہ واہ، جناب ابراہیم کی ماں کی سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیجیں۔ تشریف لائیں محترمہ، تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم. تشریف لائیں. تمام حافظان قرآن، حضار گرامی اور سبھی بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. شکریہ. محترمہ، ابراہیم سے راضی ہے نا؟ جی بہت پہلے بھی راضی رہی ہوں گی حتماً. راضی تھی. جی جزاک اللہ. لیکن اب آپ ابراہیم کو جیسا دیکھنا چاہتی تھی ویسا جی جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہو گیا. یعنی جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں کہ اللہ آپ نے کا ایک حافظ قرآن کی تربیت کی. جی ہاں، میں تو کہتی ہوں اللہ تیرا شکر، یہ تیری امانت میرے ہاتھوں میں تھی. احسنت. سلامت رہیں. الحمدللہ. تیرا بہت بہت شکر میرے اللہ کہ تو نے توفیق دی کہ میں تیری امانت کی بہتر تربیت کر سکوں. الحمدللہ. الحمدللہ. محترمہ آپ خوشحال رہیں، روئے نہیں. الحمدللہ. ہمیشہ جب میں یہ نماز آنسو جی خوشی، میں چاہتا ہوں کہ محبت اور محترمہ کچھ مسرت کے گفتگو ہیں. کریں. یہ آنسو خوشی اور شادمانی کے ہیں. جی ماشاء اللہ اللہ. اللہ، سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سلامت رہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت حق ہے ان کا مجھ پر. میری ماں نے ہمیں سہارا دیا اور زحمتیں برداشت کی. اب میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ وہ توفیق دے کہ میں بھی ان کی زحمتوں کا کچھ بدلہ ادا کر سکوں. بچے چھوٹے تھے، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک بچے اور اس کے والدین کا انٹرویو آ رہا تھا. بیٹا حافظ قرآن تھا. میں نے ایک آہ بھری اور کہا پروردگار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ایسے تربیت یافتہ بچے سماج کے حوالے کروں. ماشاءاللہ. لیکن اب میں اللہ کی شکر گزار ہوں الحمدللہ. کہ میرے 2 بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. احسنت. ماشاء اللہ. یعنی ایک اور حافظ گھر میں ہے. جی ہاں. جزاک اللہ. نام کیا ہے؟ رضا. وہ بھی حافظ کل. جی ماشاء اللہ. بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ماشاء اللہ. بڑے ہیں یا چھوٹے؟ چھوٹے ہیں. احسن. واقعی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ والدین اور والدین کی خوشنودی انسان کی زندگی میں ایسی توفیق کا سبب بنتی ہے جو کسی دوسری چیز سے ممکن نہیں ہے، اور مخصوصاً ماں کی رضامندی. ابھی انہوں نے فرمایا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ماں کی زحمتوں کا کچھ حق ادا کروں. جناب ابراہیم ممکن ہی نہیں ہے. میں اس سے راضی جناب ہوں، ابراہیم اللہ بھی ہو راضی ہی ہوں، نہیں سکتا. میں سبھی سے راضی ہوں. ماشاء اللہ. ان کے استاد تھے جناب ناصری، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا محترمہ نہیں معلوم کیسے کہوں، سبھی بچے اچھے ہیں لیکن ابراہیم ان سب سے الگ ہے. آپ ابراہیم کا خیال رکھیں اور یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. ماشاءاللہ. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی میرے اللہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں اس بچے کی مالک ہوں، یہ تو تیری امانت ہے اور میں تو بس امانت کی حفاظت کرنے والی ہوں. میرے اللہ تو میری مدد فرما. میں نہیں چاہتی کہ روز محشر میرا سر شرم سے جھک جائے سلامت رہیں. کہ میں اچھی امانت داری نہیں کر سکی. احسن. اللہ اللہ. ہمیشہ میرے دل میں یہی تھا. کربلا گئی، وہاں بھی یہی دعا کی کہ امام حسین آپ میری مدد فرمائیں کہ میں اچھی امانت دار اور بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں. ماشاءاللہ. یہ چیز میرے دل میں تھی، یہ میری روزانہ کی دعا تھی. قرآن پڑھتی تب بھی یہی دعا کرتی تھی. میں یہی کہتی تھی کہ اگر پڑوسی کا برتن بھی گھر آ جائے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ پڑوسی کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ نے ہمیں ان بچوں کو امانت کے طور پر دیا ہے، بہت اچھا. اور اگر ہم امانت داری نہ کر سکیں تو میں اپنے کو معاف نہیں کر سکتی. احسن. اور میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اس نے میری مدد فرمائی. خوب. تربیت آغوش مادر کی ہے مثل مدرسہ. سبحان اللہ. تربیت آغوش مادر کی ہے مثل مدرسہ. نسل پاکیزہ فراہم یہ کرے گی قوم کو. خوب. ابراہیم 4 پارے حفظ کیے، پھر آخر تک حفظ کرنا جاری رکھا، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوا؟ فاصلہ تو نہیں، حفظ کیا پھر حاجی آباد آ گئے یعنی اپنے شہر. پھر 1 سال والے کورس میں شرکت کی جہاں کی کھٹی میٹھی یادیں ابھی بھی ہیں. پہلی تو جانتے ہیں کہ سینڈل چوری ہو وہ گئی. 2 مہینے والی کلاس کی بات ہے. اچھا 2 مہینے والا کورس. 1 سال میں کتنا حفظ؟ 1 سال سے بھی میں کم. اور آپ کی کیا چیز تقریباً 8 مہینے میں میں نے پورے قرآن کو حفظ کر لیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اپنے دوستوں کو بھی متاثر کیا، یعنی دوسروں میں بھی حفظ قرآن کا شوق پیدا کر سکے. جب انہوں نے دیکھا کہ میں گیا اور حفظ مکمل کر لیا تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کیسے کر لیا. میرے ایک دوست نے 4 پارے حفظ کر لیے تھے، پھر اس کی شادی ہو گئی اور وہ جاری نہیں رکھ سکا. بڑا میسج ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی سچی بات کہی. بہت شکریہ.
جو آپ نے اب تک کہا اس سلسلے میں بہت عمدہ تھا. البتہ آپ دلچسپ کا بات شکریہ. یہ ہے کہ اس کی اہلیہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا اور وہ اسی 4 پارے پر رکے رہے. جناب ابراہیم، حاج احمدی، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، معلم قرآن بھی ہیں اپنے علاقے میں، صحیح کہا نا؟ جی ماشاء اللہ. جی میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے علاقے میں قرآن مجید کی کلاسز رکھوں. البتہ میں شہر میں رہتا ہوں، اس لیے ہر روز کلاس کے لیے گاؤں آنا جانا سخت تھا، تو میں نے سوچا ہفتہ 10 دن میں ایک بار گاؤں جا کر آف لائن کلاس لوں گا اور بقیہ دنوں میں آن کتنا لائن. فاصلہ ہے؟ 100 کلومیٹر. 100 کلومیٹر؟ جی اپنی اسی بائک سے آتے جاتے ہیں. کون جاننا چاہتا تھا کہ وہ بائک کہاں گئی؟ احسن. اسی بائک سے 100 کلومیٹر جاتے سبحان ہیں، اللہ. وہاں پر بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. کیا زبردست بائک ہے. زبردست بائک ہے. ماشاء اللہ. کون سی میں نے بائک کہا ہے؟ تھا نا بائک چلانا برا نہیں ہے. آپ نے دیکھا بائک چلانا غلط نہیں ہے. کون سی بائک ہے؟ دیکھا بائک چلانے والے اچھے ہوتے ہیں، خدا کی قسم. ماں اور بیٹے کو آیت کا تحفہ دیجیے. جناب احمد. شب قدر. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الله 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 الله. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الله الله وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي الله الله إني تبت إليك وإني من المسلمين. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. الله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ووصينا الإنسان بوالديه يا عين يا عين يا عين يا عين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
بہت بہت شکریہ. میں جناب ابراہیم اور ان کی والدہ گرامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. واقعاً ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک اہم ٹہوکہ ہے، خاص طور سے ان افراد کے لیے جو میری طرح کسی راہ میں قدم رکھتے ہیں لیکن پیچھے رہ جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، شب قدر ہے. میرے اللہ تجھے اس باعظمت شب کا واسطہ ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما. الہی آمین. ماں آپ بھی دعا فرمائیں. میرے اللہ تجھے حضرت زینب کے حق کا واسطہ، امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ کا واسطہ، سبھی فیملیز، سبھی والدین اپنے بچوں کی قرآن، اسلام اور دین کی راہ پر تربیت کریں. الہی آمین. ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. جناب ابراہیم، آخری بات ایک جملے میں. ذمہ دار حضرات سے توقع یہی ہے ہم قرآنی فیلڈ میں خدمت انجام دینے والوں پر توجہ دیں. جی احسنت. مخصوصاً قرآنی کلاسز کے انعقاد میں، چونکہ ہمارا علاقہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے. ہماری طرح بہت سارے لوگ قرآنی کلاس لگانا چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے نہیں ہیں. جی ایک خاص توجہ کی درخواست ہے. بھائی رسالت، جی ایک بات کہوں؟ جی پوچھیے. آج بائک وغیرہ کی بات ہوئی، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ ایک نئی بائک ان کو تحفے میں دی جائے؟ ماشاء اللہ. واہ واہ. احسنت. خاص کر اس ہمت و حوصلے کے لیے جی. جو کلاسز کے لیے بعض انہوں نے حضرات کہتے ہیں بائک بری چیز ہے، ہم بائک دیں گے. اسپورٹس شرط بائک کے ساتھ کہ ہیلمٹ کے سیریسلی ساتھ. بائک تحفے میں دینا ہے حامد صاحب؟ جی بائک تحفے میں دیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. صبر کیجئے، یہاں کسی نے کہا گاڑی دینا چاہتے ہیں؟ آپ دیں گے اس کا پیسہ، چندہ کیجئے، ہم بھی دیں گے، کوئی حرج نہیں. مل کر دیں ایک گاڑی تحفے میں. محفل مینجمنٹ اور میزبان حضرات کی باہمی رضامندی سے اور رسالت بزرگی اور جناب رسالت بوزری، بزرگی جناب اور ابو رسالت ذری. بوزری کے اعزاز میں صلوات. محفل مینجمنٹ اور میزبان حضرات کی طرف سے ایک بائک تحفے دیں گے جہانگیر صاحب کو. بہت شکریہ. ایک سینڈل بھی ساتھ میں ہے. سینڈل سینڈل نہیں 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 نہیں، بائک کے ساتھ ہیلمٹ ضروری ہے. جی ہیلمٹ کے ساتھ. سینڈل کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوئی ہے. فی الحال سینڈل ہے، بائک چاہیے. بہت بہت شکریہ ابراہیم. سلامت رہیں. بہت شکریہ. اور آپ کا بھی محترمہ. ان حضرات کی صحت و تندرستی کے لیے صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد